أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ارشاد فرمایا، انسان کے کامیاب ہونے کے لیے اپنے کفریہ عقائد سے اور اسی طرح برے اعمال سے توبہ کر لے۔ کفریہ عقائد، نظریے جس طرح غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، دیگر بیماریاں ہیں، کہ ان تمام بیماریوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ توبہ اللہ کو بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم، 100 سال کا کافر بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی برکت سے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک ملتا ہے گناہ کرتے کرتے زمین بھر دی، فضا بھر دی، آسمان تک پہنچا، پھر خیال آیا مجھے تو میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کیسے چہرہ لے کر جاؤں گا؟ بڑا ہی پریشان ہوا، اس حال میں ندامت ہوئی، استغفار کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ 3 مرتبہ یہ کلمہ دہراتا ہے، اللہ فرماتے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فَإِن تَابُوا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو خود تواب ہے کہ کوئی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ شان رحیمی کی تو آوازیں لگ رہی ہیں، ہے کوئی اپنے گناہ معاف کرانے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا، مجھ سے مانگے میں فراوانیاں پیدا کر دوں۔ کہا یہ رحمت کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، کہا بڑے ہی نیک لوگ ہیں جو ان صداؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا وقت آخر رات کا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کے ہاں کتنی دیر لگتی ہے توبہ قبول ہونے میں؟ لمحہ بھی نہیں۔ فرمایا دیکھو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر کھلے میدان میں کھڑے ہیں، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے، بہت دیر ہو گئی رحمت کی بارش نہ ملی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع میں میرا نافرمان بندہ ہے، اسے نکال دے، میں فوراً رحمت کی بارش بھیج دوں گا۔ دل ہی دل میں خیال کیا یا اللہ نافرمان تو میں ہی ہوں، کیا تیری شان ستاری ہے کہ تو نے میرے عیب اور نام نہیں بتلایا؟ فرمایا اسی حال میں اس نے توبہ کی، یا اللہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ آن فان دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کے بادل آئے، برسنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کی بھی شان رحیمی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا جو غیر تھا وہ اپنا بن گیا۔ کہا اچھا یا اللہ اس کا نام بتلا دے۔ فرمایا نہیں، کہ جب وہ غیر تھا نام نہیں بتلایا، اب تو میرے پاس آ گیا ہے نام پھر نہیں بتلاؤں گا۔ کہا لوگ مذاق اڑائیں گے کہ تیرے بارے میں اللہ نے تو ایسے فرمایا، تو اس لیے اللہ نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ لوگ تانا مارے کہ یہ تو فلاں فلاں گناہ کرتا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے جب معاف کر دیا فرشتوں سے بھی مٹوا دیتے ہیں، فرشتوں سے بالکل معاف کروا دیتے ہیں۔ فرمایا اس بندے نے توبہ کر لی، یہی حال ہے۔ فرمایا کفر سے، شرک سے توبہ کر لو،
گناہ دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک جس کے کرنے کا حکم اللہ نے کیا پھر یہ بندہ وہ کام نہیں کرتا، ایک تو یہ گناہ، اسے کہا جاتا ہے فعل معمور. اللہ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، اس نے یہ کام نہیں کیا. نمبر دو اللہ نے ایک کام سے منع کیا، اس سے بندہ رکا نہیں، وہ کام کر لیا. نمبر ایک پر کہا اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے یہ فعل معمور تھا، کرنے کا حکم تھا، یہ کام اس نے نہ کیا، نہ کر اللہ کی نافرمانی کر لی. اللہ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کا پھل نہیں کھانا. یہ فعل معذور تھا کہ اس سے روکا تھا، لیکن آدم نے درخت کا پھل کھا لیا. ارشاد فرمایا دونوں آدم علیہ السلام نے تو بھول کر کھایا تھا، اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی. چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یاد رکھیے یہ جتنے کلمات آتے ہیں قرآن کریم میں ربنا ربنا سے، اللہ تعالیٰ ان کلمات سے بہت جلد دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. کہا کہ یہ کسی کے قسم کے بھی ہوں، ربنا سے جتنے کلمات شروع ہو رہے ہیں تقریباً 40 کلمات ہیں ربنا سے جو شروع ہوتے ہیں، اللہ کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، یاد کر لینے چاہیے. نہ یاد ہو ترجمہ یاد کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں ہر زبان میں سنتے ہیں. ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے اللہ کے حضور درخواست کی، اللہ نے درگزر کا معاملہ فرمایا. لیکن شیطان کے بارے میں فرمایا اخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے. وجہ بتلائی دونوں میں فرق کیا ہے. ایک گناہ روحانی طور پر ہوتا ہے، ایک گناہ جسمانی طور پر ہوتا ہے. جو روحانی طور پر گناہ ہوتا ہے یہ گناہ سخت ہے بنسبت جسمانی طور پر گناہ کرنے کے. روحانی طور پر تکبر، حسد، غضب، یہ سارے کے سارے گناہ یہ روحانی طور پر ہے، باطنی طور پر ہے. اندر ہی اندر حسد کیا، تکبر کیا، غضب کیا تو یہ بہت بڑے گناہ کر رہا ہے. غضب غصہ کو کہتے ہیں، شہوت کے اعتبار سے بھی یہ اندر کے اعتبار سے گناہ ہے. آدم سے جو گناہ ہوا وہ ظاہری اعتبار سے ہوا، اللہ نے فوراً درگزر فرما دیا. جو اندرونی گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں تکبر تو نہیں، حسد تو نہیں، غضب تو نہیں. شیطان 3 طریقوں سے حملہ کرتا ہے. غضب کے اعتبار سے، قوت شہوانیہ کے اعتبار سے، آدمی قوت شہوانیہ کے اعتبار سے اپنے پر ظلم کرتا ہے، غضب کے اعتبار سے دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ہوا، خواہش کے اعتبار سے بھی ظلم کرتا ہے، حملہ کرتا ہے شیطان کہ کوئی بندہ ہوا کا، خواہش کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے. بس میری یہ خواہش ہے پوری ہونی چاہیے، میری یہ خواہش ہے پوری ہونی چاہیے. فرمایا نہیں، کہیں شیطان تو حملے نہیں کر رہا. یہی فرمایا فَإِن تَابُوا، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، نہ کرنے کا عزم ہو، گزشتہ گناہ پر ندامت ہو، اور اسی طرح استغفار ہو. کہا صبح و شام کچھ وقت استغفار کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں. یہ امت کو ترغیب دینا مقصود تھا. کہا امت زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کوئی بھی کلمہ استغفار کا یاد ہو جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایسے ہی صرف استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے. اللہم اغفر لی، ڈھیر سارے الفاظ استغفار کے ملتے ہیں، کوئی بھی یاد کر کے پڑھ لینا چاہیے. اور ویسے 5واں کلمہ یہ کوشش کر کے پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.
ارشاد فرمایا ایک تو ندامت ہو اور نمبر 2 استغفار کی کثرت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اگر کبھی خیال آ گیا کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں وقت میں، تو کہا اسی وقت دوبارہ توبہ کرے، یا اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ معافی پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کے خیال آنے پر دوبارہ مزے لینے لگا، دل کے اندر نفسانی طور پر خوش ہونے لگا، تو توبہ مکمل نہیں ہوئی، دوبارہ توبہ کرے۔ کہا دوبارہ توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ فرمایا ایک ایک حصہ سے کہ آدمی کے پورے کے اعتبار سے بھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ دنیا کا وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے، کہ اس وقت میں جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ارشاد فرمایا کفریہ عقائد ہوں، شرکیہ عقائد ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلمان ہے حالت ایمان میں گناہ سرزد ہو گئے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کرے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ حضرات کچھ کہنے لگے کہ ہم توبہ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ کہا جیسے نماز فرض ہے یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ صاحب نصاب سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اگر رہ گئی ہو، کمی کوتاہی رہی، دوبارہ دینے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ کہا جو یہ 3 کام کر رہے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دین کے اعتبار سے بھائی ہیں۔ گزشتہ آیت مقدسہ میں گزرا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ایسے لوگوں کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، روحانی طور پر ہوں، جسمانی طور پر ہوں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ درس قرآن کریم کو کیمن کیفین ترقی عطا فرما، قبولیت عامہ تامہ سے نوازے۔ یا اللہ جتنے حضرات بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ کتنے حضرات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سب کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ محتاجگی کی زندگی سے محفوظ فرما، مولا کریم محتاجگی کی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر وقت اپنے انعامات کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب آپ سے معافی چاہتے ہیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پل پل بھی گناہ ہوئے، مولا کریم سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ تو تواب ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ آسان رزق عطا فرما دے، مولا کریم معاملات میں سلجھاؤ عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات روزی کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ اپنے خزانوں سے یا اللہ روزی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ روزی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ آپ تو خود فرماتے ہیں میں
میں رزاق ہوں، روزی دینے والا ہوں، یا اللہ ہم سب آپ سے روزی مانگتے ہیں، یا اللہ روزی عطا فرما دے، یا اللہ رزق عطا فرما دے، یا اللہ برکت والی روزی عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے حال پر مہربانی والا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے حضرات درس دینے والے، سننے والے، نماز پڑھنے پڑھانے والے، یا اللہ تعاون کرنے والے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، یا اللہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، بشری تقاضا کے مطابق یا اللہ جتنے گناہ ہوئے سب کو معاف فرما دے، یا اللہ اعلی علیین میں درجات بلند فرما، یا اللہ اعلی علیین میں درجات بلند فرما، مساجد، مدارس، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، معاونین کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے جان، مال، عزت، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے جان، مال، عزت، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نسل در نسل یا اللہ نمازی بنا، مسجد آباد کرنے والا بنا، یا اللہ مسجد آباد کرنے والا بنا، یا اللہ جو حضرات مسجد نہیں آتے مولا کریم انہیں ہمت طاقت عطا فرما، یا اللہ ہمت طاقت عطا فرما، یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے، یا اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے، یا اللہ آباد کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے سے باتیں کرنے والا بنا دے، مولا کریم اپنے سے باتیں کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کے حال پر مہربانی والا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔